اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جس کا مفہوم یہ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی یہاں شان بیان فرمائی، اور شاہد کا معنی اٹس ویری انڈرسٹوڈ کہ اس کا معنی گواہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا۔ اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھنا کہاں سے آیا؟ تم چھوٹے موٹے نیتاؤں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، ہم کائنات کے آقا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ فرقہ بریلویت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اس سے متعلق جناب علی اصغر صاحب سے ایک بریلوی شخص سے مدلل جو بحث ہوئی ہے، یہ آپ آخر تک سنیں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے یا نہیں۔ کہ جیسے ہم کو دیکھنے میں آتا ہے اور بریلیت والے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، اچھا تو پھر اس میں کیا دقت ہے؟ حاضر و ناظر ماننے سے تو ہمارے نبی کی شان ہی بڑھتی ہے نا۔ شان بڑھتی ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں؟ مان لی پھر اگر کوئی دقت نہیں ہے تو شان ہم کو بڑھانے میں کیا دقت ہے؟ بس صحیح، کیونکہ اس کے دلیل بھی واضح ہے جی جی جی، کہ ہمارے نبی جو ہے شاہد ہے، اچھا، اور شاہد کے معنی کیا آتے ہیں؟ گواہ کے، اور گواہ تو وہی شخص بنے گا جو حاضر و ناظر ہوگا، جو بغیر دیکھے گواہی دے گا وہ تو جھوٹا ہوگا بھائی۔ ارے ماشاء اللہ، بہت زبردست دلائل ہے تو آپ کے ماشاء اللہ۔ ہاں بغیر دیکھے گواہی کوئی دے سکتا ہے؟ آپ ہی کو اگر میں اپنا گواہ بنا لوں کورٹ میں تو بغیر دیکھے ہوئے آپ گواہی دیں گے؟ اچھا بس، اگر آپ گواہی دیں گے بغیر دیکھے ہوئے، بغیر جانے ہوئے، تو پھر آپ تو جھوٹی گواہی دیں گے۔ اچھا اب آپ ہی بتائیں نا کہ کیسی بات ہے یہ؟ ہمارے نبی شاہد ہیں یا نہیں، یہ کہیے آپ۔ شاہد تو ہیں، اور منع کیا؟ تو پھر کیا جب شاہد ہے تو وہ تو حاضر و ناظر ہو گئے۔ جی جی، اچھا، اس کے لیے تو بہت سارے اور بھی دلائل ہیں۔ اور کون سی دلائل ہے حضرت؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ پڑھتے ہیں نا۔ کیا ہے کلمہ بتائیے؟ میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے میں کیا دقت ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ آپ کرو نا، میں سب کروں کیا؟ ترجمہ تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے، اچھا، اور سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، بے شک، اور محمد جو ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی، آپ عالم ہیں حضرت؟ ترجمہ ہے نا؟ آپ عالم ہیں؟ جی، اب عالم ہے جاہل ہے، اگر آپ سے کوئی سمجھنے آئے تو ان کا جو ہے آپ کیا سیاق و سباق دیکھیں گے، حسب و نسب دیکھیں گے، علم دیکھیں گے؟ یہ بتائیے آپ۔ اچھا اچھا، تو آپ سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے ہمارے نبی کو حاضر و ناظر ماننے میں جب دلائل و شواہد موجود ہیں تو مانتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے عالم ہونا، غیر عالم ہونا، جاہل ہونا، یہ تو آپ نے وہی بات کر دی کہ آپ لوگوں کی جو ہے باتیں سنتا ہوں تو بالکل جو ہے جاہلانہ باتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ تو عالموں کی شان نہیں ہے بھائی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہاں بالکل صحیح۔ اب بولوں کہ آپ بولتے رہیں گے؟ نہیں، میں آپ ہی سے بولوانا چاہتا ہوں۔ جی، وہ تو جو ہے ضمنی باتیں آ گئی کہ آپ لوگوں کی ویڈیو سنتا ہوں تو اس میں گالی گلوچ آپ لوگ کرتے ہیں، یہ تو عالم کی شان نہیں ہے۔ جی حضرت، جب آپ لوگ فون کرتے ہیں نا جی تو میں بھی کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، الحمدللہ فون کریں آپ لوگ، جی لیکن سنجیدگی سے گفتگو ہونا،
تو سب کچھ سمجھ میں آئے اور جواب دینے کا ہمیں موقع بھی ملے. بالکل صحیح بات ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنی چاہیے. مان لے کہ اگر کوئی جو ہے ہمارا بڑا عالم جو ہے کوئی غلط لفظ استعمال کر دے، آمدن ہو یا خطان ہو، تو ساری باتیں مانی نہیں جاتی ہے نا. جی جی جی. اب میں بولوں؟ ہم نے جی آپ بولیں گے، 1 منٹ میری تمہید بات سن لیں. جیسے دیکھیے ائمہ اربعہ جو ہے وہ برحق ہیں. بالکل صحیح بات ہے نا جی. لیکن کچھ اختلافی مسائل ایسے ہیں جہاں پہ امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کو رد کر کے صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ جی جی ہے نا. ہاں. تو اگر ہم یہی کہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ ہی کی ہم بات مانیں گے تو صاحبین کے قول پہ فتویٰ جو ہے کیوں دے رہے ہیں؟ اچھا. تو اس لیے کوئی عالم کی زبان سے یا ان کے قلم سے کوئی بات نکل گئی ہو اور وہ شریعت کے خلاف ہو تو ان کو مانی نہیں جائے گی بھائی. شریعت کے خلاف تو ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. چلیے بہرحال ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس میں کیا دقت ہے؟ ہم نے تو دلیل دی آپ کو. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں بولوں حضرت؟ ہاں بولیے. سب سے پہلی بات، آپ نے جو الزام لگایا مجھ پر کہ ہم لوگ گالی دیتے ہیں، تو اب مجھ سے مخاطب ہیں تو میرے متعلق آپ کو بات کرنی چاہیے. میں نے کسی کو گالی دیا ہو تو اگر ثبوت پیش کر دیں تو میں توبہ کر لوں. جہاں تک میرے گمان میں ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قبیح حرکت سے پاک رکھا ہے. نہیں حضرت، میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا. ہم نے کہا کہ آپ لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں گالی گلوچ کرتے ہیں اور خود کہتے ہیں میں عالم ہوں، مناظر ہوں، مفتی ہوں، قاری ہوں، حافظ ہوں. تو یہ جو ہے ہمارے علماء کا معیار نہیں ہے، ہمارے علماء کا شعار نہیں ہے. ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے حضرت. آپ جانیں، آپ کے علماء جانیں، کیونکہ میں اپنے متعلق صفائی پیش کر دیا ہے کہ میں گالی دیتا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام شاہد ہیں کہ نہیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قرآن پاک سے یہ واضح ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. یہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے شاہد ہونا. اگر کوئی نبی علیہ السلام کی شاہد ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے. یہ ٹھیک ہے قرآن پاک کی. دوسری بات، شاہد اور شہید سے، شہداء سے اگر مراد حاضر ناظر ہے تو میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں. پہلے میں قرآن پاک کی، آپ نے چونکہ قرآن پاک کی دلیل پیش کی ہے آپ نے، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن پاک سے اور کنز الایمان سے جو آپ کے اعلیٰ حضرت ہیں اس سے جواب دیا جائے. جی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیں، حاضر ناظر ماننے میں کیا دقت ہے؟ آپ نے کہا کیا دقت ہے؟ یہ تو شان ہے. حاضر ناظر ماننا یہ شان ہے. اگر نبی علیہ السلام کی یہ شان اور خصوصیت میں سے ہے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں اور مانا جائے، عقیدے میں سے ہے، تو میں نے ایک حوالہ پہلے آپ کو دیا ہے، کنز الایمان الملفوظ سے حوالہ دیا ہے. 3 حوالے میں نے بھیجے آپ کو. الملفوظ کا یہاں لکھا ہے کرشن کنیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو گیا. یعنی شاہد کا مطلب حاضر، گواہ کا مطلب گواہ وہی دیتا ہے جو حاضر ہو. بغیر حاضر ہوئے گواہی کس طرح دیتا ہے؟ تو یہاں پہ کرشن کنیا کو حاضر مانا گیا ہے، تو اب مطلب گواہ ہے، شاہد ہے. کون ہے؟ آپ کے کہنے کے مطابق یہ کرشن کنیا بھی نعوذ باللہ من ذالک اس شاہد ہو گیا. چلیں، میں نے آپ کو جو کنز الایمان کا اسکرین شاٹ دیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں پہ کوڈ کیا ہے، اس میں نمبر لگایا 258 259. 258 میں میں پہ ترجمہ کر دوں، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو. کس کو؟ امت محمدیہ کو گواہ بنایا ہے. کس کے لیے؟ اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں. رسول تمہارے نگہبان گواہ ہیں. اور یہ پہلی آیت، ٹھیک ہے، یعنی شہداء علی الناس ویکون لوگوں پر گواہ بنایا ہے. لوگوں پر گواہ سے مراد یہاں پہ لکھا ہے کہ
دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں ہے۔ جی آپ کو پتہ ہے دوسرے سورہ ہے، اس میں امت محمدیہ گواہی دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی امت کو دعوت پہنچائی ہے، دین کی دعوت۔ ٹھیک ہے، میں وہ آیت ذرا نکال رہا ہوں، وہ آیت مل جائے تو اچھی بات ہے۔ ہاں آیت کون سی؟ ہاں یہ اور ہم آنکھوں دیکھ لیں گے کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ قد صدقتنا ونکون علیہ من الشاہدین۔ تو یہاں اس سے مراد یہ دیا ہے کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان کو دعوت دی تھی، کیا آپ نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو کہا میں نے ایسا نہیں کہا، تو ان کی تائید میں امت محمدیہ کو لایا جائے گا۔ تو اس کو پوچھے گا آپ نے کہاں سے سنا؟ نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو گواہ ہونے کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں امت محمدیہ حاضر نہیں تھی، حاضر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں کون سی؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ پھر سے پڑھ دوں، قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچی، اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میری جی میں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہاں یہاں پہ اس نے خلاصہ لکھا ہے تفسیر کے اندر 287 کہاں ہے؟ ہاں اس خطاب کو سن کر عیسیٰ علیہ السلام کانپ جائیں گے، اور جملہ نقائص و عیوب اور اس سے کوئی تیرا شریک ہو سکے، یعنی جب کوئی تیرا شریک نہیں ہو سکتا تو میں لوگوں سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ روز قیامت عیسائیوں کی توبیخ کے لیے۔ تو اس سے یہاں پہلی بات تو یہ ہے امت محمدیہ گواہی دے گی، تو اسے ثابت نہیں ہوتا گواہ کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے، اور نہ امت محمدیہ کو وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تمام لوگوں کے لیے گواہ بنا گیا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی آپ کو دوسرے پارے کی، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حاضر ناظر، ٹھیک ہے، اور گواہ دینے کے لیے حاضر ضرور نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے ایک دوسرا حوالہ آپ کو دیا ہے، یہ عقائد و عبادت کس کی ہے؟ علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی الازہری۔ انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ یہاں پہ ترجمہ جو ہے یہ کنز الایمان ہے، یہاں بھی نبی علیہ السلام کو میت کہا گیا ہے کہ تم بھی مرو گے اور تمہارے ساتھ جو وہ بھی ہے دنیا سے جاؤ گے، یعنی میت کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ نہیں تو عقائد و عبادات کا وہ صرف جو ہے نا پہلا پیش آیا ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں یہ، اور اس میت کے متعلق اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ عقائد و عبادات، علامہ مفتی محمد صدیق ہزاروی سعید الازہری۔ اس نے کیا لکھا ہے صفحہ نمبر 20 پر؟ کیا مرنے والا آدمی اپنی قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہے؟ جی ہاں، جو شخص وہاں جاتا ہے میت اسے پہچانتی ہے اور اس کی بات سنتی ہے، البتہ میت کو وہاں سے کہیں جانے کا اختیار نہیں ہے، یعنی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اور عقیدہ کیا آپ لوگوں کا کہ ولی بھی حاضر ناظر ہے، کرشن کنئی بھی حاضر ناظر ہے، اور حاضر ناظر شان ہے، ماننے سے دقت کیا ہے؟ اور خود سوانح عارض میں لکھا ہوا ہے جب آپ کے مجدد کا انتقال ہوا تو وصیت ایک کی کہ جو سیکھنا ہے سیکھ لو، اب میں قبر سے اٹھ کر نہیں آؤں گا۔ اگر ولایت کی شان یہی ہے کہ حاضر ناظر ہو تو پھر انکار کرنا آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے مجدد ولی نہیں تھے، یہ ماننا پڑے گا۔ وہ کہہ رہا حاضر ناظر نہیں ہوں، میں آ نہیں سکتا، اس سے پہلی دلیل ہو گئی۔ اب یہ واضح ہو چکا کہ حاضر ناظر ہونے کے لیے گواہ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور حاضر ناظر، پہلی بات، اگر حاضر ناظر مانا جائے
تو معراج کا انکار ہوگا اور ہجرت کا انکار ہوگا. آپ بتائیں نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے تو کتاب میں لکھا ہے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے بستر پہ تھے, ہے نا. جب نبی علیہ السلام ام ہانی کے بستر پہ تھے اس وقت بیت المقدس میں تھے, مکہ مکرمہ میں تھے. اللہ فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہاں سے وہاں لے گیا, مسجد حرام سے اقصی لے گیا. پتہ یہ چلا کہ جب مسجد حرام میں تھے مسجد اقصی میں نہیں تھے, ورنہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہو جائے گا. جب مسجد حرام میں تھے, ایسا بھی جی حضرت ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت بعد میں دی گئی ہو. ہاں تو واضح کر دیں کب دی گئی. پہلے اللہ میں حاضر ناظر نہیں تھے, بعد میں حاضر ناظر ہیں. ماں کے پیٹ سے غوث پاک باہر نکل کے آ کے مدد تو کر دے, لیکن اللہ کے عالم ارواح سے یہاں نہیں آ سکے مسجد حرام میں. لیکن ٹھیک مولانا آپ نے تشریح کی کہ شاہد جو ہے شاہد کے معنی گواہ کے ہیں, گواہ کا حاضر و ناظر ہونا ضروری نہیں ہے. اس چیز کو آپ نے قرآن سے ثابت کیا, چلیے میں مان لیا اس چیز کو. لیکن اب جو کلمہ پڑھا جاتا ہے, ہم جو پڑھتے ہیں, ہاں اس کے خلاصہ کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہیں سے مراد کیا حاضر ناظر؟ جب ہیں تو ہونا تو حاضر و ناظر ہی ہوگا نا. اچھا ماشاء اللہ, کیا سوال ہے یار, غضب کا سوال ہے آپ لوگوں کا. تو یار حضرت یہ تو عقیدہ جو ہے نا, ایسا عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. میں بتاؤں آپ کو. اچھا آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ یو پی سے ہیں؟ میں تو ہندوستان ہی سے ہوں بھائی. چلو ہندوستان سے ہیں جس جگہ میں. اچھا اس وقت آپ ہندوستان کے جو وزیر اعظم کون ہیں؟ ہندوستان کے وزیر اعظم کون ہیں؟ کیا نام ہے؟ مودی صاحب ہے نا؟ نہیں, مودی دامودر داس نریندر مودی. نریندر مودی اس وقت وزیر اعظم ہیں. ہاں محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں سے مراد حاضر ناظر ہیں. نریندر مودی صاحب وزیر اعظم ہیں سے مراد حاضر ناظر ہیں. آپ نے کہا تو بتائیں کیا آپ کے پاس آپ کے گاؤں میں اس وقت مودی صاحب ہیں, مودی جی ہیں؟ نہیں گاؤں میں تو نہیں ہے, لیکن دیش میں تو ہیں بھائی. اچھا دیش میں ہے تو حاضر ناظر کسے کہتے ہیں حضرت؟ جو ہو دنیا میں بھی ہو بھائی. نہیں, حاضر ناظر سے مراد آپ لوگ کا عقیدہ ہے ہر جگہ ہر وقت مسلمان کے ساتھ ہو. کیا ہے؟ ہر وقت ہر جگہ مسلمان کے ساتھ ہو, یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے, ہر مجلس میں ہے نا. نہیں تو آپ اس چیز کی تشریح بتائیں نا کہ جیسے ہم نے کہا ہمارے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضر و ناظر نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. رسالت کا اقرار کیا جا رہا ہے. رسالت کا اقرار یہ حاضر ناظر کا اقرار نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہی مان لیا جائے وہاں رسالت کا معنی ہے, اگر حاضر ناظر مان لیا جائے تو حاضر ناظر جس طرح رسالت عقیدہ ہے اس طرح حاضر ناظر بھی عقیدہ ہو جائے گا. بات صحیح نا؟ اس طرح رسالت کا انکار کفر ہو جائے گا, اسی طرح نبی علیہ السلام کے حاضر ناظر کا انکار بھی کفر ہو جائے گا. تو کلمہ یہ کہتا ہے کہ اس کلمے سے لا الہ الا اللہ, اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کا اعلان ہو رہا ہے, اور محمد رسول اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہو رہا ہے. وہاں حاضر ناظر کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. معنی کلمے کا معنی جو شریعت نے بتایا ہے اسی کو مانا جائے گا, جو میڈ ان بریلی ہوگا وہ مانا نہیں جائے گا محترم. اس لیے کہ حاضر ناظر پھر تو رسالت کے بالمقام ہو جائے گا. جس طرح رسالت کا مقام ہے اس طرح اس کا مقام ہو جائے گا. حالانکہ بہت سے آپ کے عالموں نے لکھا ہے حاضر ناظر جو ہے ظنیات میں سے قطعیات میں سے نہیں ہے. پہلی بات. اچھا آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں؟ دیکھیے شواہد تو یہی بتاتے ہیں, جیسے کہ جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت وہ جو ہے اعلان کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ ہر مجلس میں حاضر ہے نا. ہاں دلائل تو یہی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ ایک منٹ میری بات سنیے. جیسے وہ قبر میں سوال ہوگا ما ربو کا, ما دینو کا, ما تقول حاجر رجل. جی وہاں پہ جو ہے کہ ما تقول حاجر رجل, تم اس شخص کے بارے میں, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟
اب دنیا میں ضروری تو نہیں ہے کہ حضور ایک ہی آدمی ایک وقت میں مرا ہو، جی بالکل بالکل، جس کی تدفین ایک ہی وقت میں ہوئی ہو۔ پوری دنیا میں نہ جانے لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے اس دنیا سے گئے ہوں گے جن کی تدفین بیک وقت ہوئی ہوگی۔ جب بیک وقت تدفین ہوئی اور بیک وقت جو ہے منکر نکیر کا سوال ہوگا، ما تقول حاج رجل، کہ اس شخص کے بارے میں، اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا ایمان، کیا عقیدہ ہے، کیا یہی ہے نا؟ یا میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ ہاں بولے ہاں، تو مطلب اللہ کے نبی وہاں حاضر ہوتے ہیں قبر پہ؟ جب تک حاضر نہیں ہوتے ہیں تو مردے کو دکھایا کیسے جاتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، اب میں جواب دوں کچھ؟ ہاں تو جواب ہی کے لیے تو آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خاموش رہے ذرا۔ آپ نے کہا ایک بات یہ کہی کہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور قبر بھی تشریف لاتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے ایک حوالہ آپ کو دیا ہے، فتاوی امجدی، آپ کے پرسنل میں پہنچ چکا ہے، دیکھیں یہ جلد سوم ہے، تصنیف صدر الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد احمد امجد علی صاحب اعظمی، یہ لکھا ہوا ہے، اور تغلیق اس میں ہے حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، صفحہ نمبر 133 میں ہے۔ انہوں نے کیا سوال پوچھا گیا ہے تو انہوں نے جواب دیا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، نہ اس کا کہیں ثبوت ہے۔ ہو گیا پہلی بات، جی ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہر مجلس میں تشریف نہیں لاتے۔ جواب مل گیا آپ کو، آپ کا عقیدہ بھی آپ کے دھرم کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیں الملفوظ، دیکھیں الملفوظ حصہ چہارم صفحہ نمبر 69 میں ہے۔ آپ نے کہا نبی علیہ السلام جب کسی میت کو سوال ہوتا ہے تو ما تقول حاضر الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا عقیدہ ہے، تو آپ نے کہا اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جو حاضر ناظر کا آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف ہے۔ کیوں؟ خود آپ کی کتاب سے، میں اپنی کتاب کوئی نہیں دوں گا آپ کو۔ یہ دیکھیں کیا لکھ رہا ہے آپ کے اعلیٰ تک ملفوظ بھی لکھا جا رہا ہے، دیکھیں نیچے پڑھے، دیکھیں اب نہ معلوم کہ سرکار خود تشریف لاتے ہیں یا روضہ مقدسہ سے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، شریعت نے کچھ تفصیل نہ بتائی۔ حضرت بتائیں آپ، جب شریعت نے، اگر میں حوالہ غلط پڑھ رہا ہوں، عبارت غلط پڑھ رہا ہوں، حوالہ غلط دے رہا ہوں، مجھے آپ بولنا، میں توبہ کر لوں گا، دیوبندی چھوڑ دوں گا میں۔ لکھا تو یہی ہے بھائی جو آپ نے پھر جب آپ کے مسلک میں بات کہی جا رہی ہے کہ شریعت نے کچھ تفصیل نہیں بتایا کہ اللہ کے وسلم قبر پہ تشریف لاتے ہیں کہ نہیں، تو پھر آپ لوگوں کو حق کس نے دیا کہ آپ اپنے مرضی کے مطابق غلط عقیدہ شریعت کے خلاف، اپنے مسلک کے خلاف بنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرے اور اکابر علماء دیوبند اور دیوبندیوں پر تبرہ کرے؟ کس نے حق دیا حضرت آپ کو؟ حضرت اگر میرا جملہ سخت ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگوں تک دین پہنچے، حق بات پہنچے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر مانو گے تو پھر قرآن پاک کی آیت کے خلاف مخالف یہ عقیدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے، میں کنز الایمان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اب اسی سے میں آیت پڑھ رہا ہوں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، یعنی وہاں نہیں تھے اللہ کے نبی کو لے کر اسے جایا جاتا ہے جو وہاں نہ ہو۔ مجھے آپ بلائیں گے، مجھے گاڑی سے آپ لے کر جائیں گے، میں وہاں نہیں ہوں گا تب مجھے لے جائیں گے، میں آپ کو لے کر یہاں آؤں گا، آپ یہاں نہیں ہوں گے تب میں آپ کو لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب لوگ سوال ہی کرتے ہیں، آپ لوگ، میں آپ کو شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ لوگ سوال ہی کرتے ہیں کہ پھر حدیث میں کس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری رات میں یا شب قدر بڑی رات میں آسمانی دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کون ہے مغفرت کا چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، روزی کا طلبگار روزی دے دوں، پریشان حال جو پریشان دور کر دوں، کون ہے؟ تو یہاں پہ اللہ کیوں آتا ہے؟ تو اس سے مراد علماء یہ ہے کہ اللہ کی رحمت آتی ہے، نہ کہ اللہ خود آتا ہے، اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ اس کا جواب یہ ہو گیا۔ تو اگر آپ مانیں گے اللہ کے وسلم حاضر ناظر ہیں تو آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو یہ ایسے مسلک والے قرآن پاک کا تو انکار تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے خود ساختہ باطل عقیدے جو قرآن کے خلاف ہے اسے توبہ کرنے سے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ مسئلہ ناک ان کی نیچی ہو جائے گی، قرآن چاہے ان کو قرآن کو چھوڑ دے، اپنے کفر عقیدہ بنا رہے ہیں، لیکن اپنے دھرم کی رسوا ہو جائے، اس کی قطعاً تیار نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ دے رہا ہوں۔ اچھا، ہجرت میں نبی علیہ السلام جب ہجرت کیے، مکہ سے مدینہ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب تک مدینہ منورہ نہیں پہنچے وہاں کے نوجوان، بچے، بوڑھے، عورت، مرد مدینے سے باہر نکل کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتظار کرتے تھے اور یہ اشعار پڑھتے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع،
पढ़ते थे ना, ये वाज़ेह है ना। जी जी। यानी अल्लाह के नबी नहीं आए अभी, और इंतजार करते करते शाम हो जाती है, लोग घर चले जाते। क्या उनका अकीदा नहीं था हाजिर नाजिर का? अगर इस्लाम में होता तो उन्होंने क्यों नहीं बनाया? उनको पता है कि अल्लाह के नबी मक्का में है, मदीना में नहीं है, तो ही बाहर निकल के इंतजार कर रहे थे। और जब मदीना आ गए, अब इंतजार नहीं था उनको, यानी जब मक्का में थे मदीना में नहीं थे, मदीने में आ गए मक्का में नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा, ऐलान करना पड़ेगा कि हाजिर नाजिर है। तो अल्लाह के मतलब जब अल्लाह फरमा रहा है मैं यहाँ से मक्का से मस्जिद हराम ले गया, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस ले गया, वहाँ से वहाँ ले गया, आपको इनकार करना पड़ेगा कि अल्लाह के नबी वसल्लम हर जगह थे। उसी वक़्त उम्मे हानी की बिस्तर पे भी, मस्जिद हराम में भी, बैतुल मुक़द्दस में भी, सातवें आसमान में भी, सिदरा में भी, अर्श में, हर उसी वक़्त उसी आन हर जगह मौजूद थे। फिर तो कुरान पाक की आयत का मतलब क्या है कि यहाँ से वहाँ ले गया अल्लाह, वहाँ से वहाँ ले गया? मौलाना अपनी कौम को समझाएं आप कि जो धर्म इख्तियार किया गया है ये मेड इन इस्लामी नहीं है, मेड इन मक्का मदीना नहीं है। ये खुद साथ क्या बोलूँ मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कि आप संदीप जी से बात कर रहे हैं, अपने लोगों को समझाएं। देखिए मैं जो है झगड़ालू इंसान नहीं हूँ, मैं अलकाब पसंद नहीं हूँ, इंसाफ पसंद हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए, अकीदे का मसला है। हाँ, हमको इंसाफ मिलनी चाहिए भाई, सच्चे जो सच है वो सच है जी। अगर कोई हमारा बड़ा मान लिया है, हमारे वालिदैन हमसे बड़े हैं, अगर वो शरीयत के खिलाफ हमें हुक्म देंगे तो हम उसको नहीं मानेंगे ना भाई। बिल्कुल 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 नहीं मानना चाहिए। इससे तो हमको ये समझ में आता मौना, आपने जो तफसील बताई हमें, तो जैसे कहा जाता है कि सहाबा उस जमात को कहते हैं या सहाबा उस शख्स को कहते हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत ईमान में देखा, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सहाबा को हालत ईमान में देखा। क्या सहाबा की तारीफ यही है ना? जी 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 जी, सहाबी इसी को कहते हैं ना। हाँ, ईमान की हालत में इनका इंतकाल हुआ, देखकर ईमान लाए, और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ। हाँ, मान ले कि जरा सा भी अरसा हमारे नबी ने देखा हो या सहाबा ने देखा हो जी नबी को, सहाबा की तो तारीफ यही है। बिल्कुल। तो इससे हमको लगता है कि अगर हम जो है हमारे नबी को हाजिर और नाजिर माने, तब तो पूरी दुनिया के जो है मुसलमान ये तो सहाबी रसूल बन जाएंगे हुजूर। बिल्कुल सही। अगर ये हाथ दावा करता है कि हमने आंखों से देखा नबी वसल्लम को, इसमें आंख नहीं, मान ले कि जैसे जो सहाबी नाबीना है वो तो हमारे नबी को देखे नहीं, बिल्कुल, लेकिन हमारे नबी ने तो देख रखा है। तो हमारे नबी जिनको भी देख ले, अगर हम हाजिर और नाजिर मान लें हमारे नबी को, तो हमारे नबी तो पूरी दुनिया के मुसलमान को देख रहे हैं, तब तो सब तो सहाबी रसूल हो गए ना भाई। हाँ, वही तो ना जी। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। ये देखें, मैं आपको और दो हवाले मैंने दिया है। जी, मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है। आप और भी आएगी इंशाल्लाह, लगे रहें, और भी आएगी। और दो हवाला दे रहा हूँ कि आपके अकीदे में कितना तजाद है, ये हाजिर नाजिर वाले जिन जो हैं उनके अकीदे में कितना तजाद है। देखें, ये ऊपर देखें, एक तो कह रहा है, ये ऊपर मैंने किताब भेजी है, बाअदब कुत्ते बेअदब इंसान। ये आपके मुनाजिर भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी हैं, मोहम्मद फैज़ अहमद ओवैसी साहब है। वो सफ़ा नंबर 14 पे क्या लिखते हैं? दूसरा ये कि हमारा हाजिर और नाजिर मानना हर जगह जिस्मानियत के लिहाज से है। देखा आपने, हर जगह जिस्मानियत, यानी अल्लाह हर जगह जिस्म के साथ हाजिर नाजिर है जी। और उसके एकदम नीचे हवाला मैंने दिया आयना अहले सुन्नत, ये अबू कलीम मोहम्मद सिद्दीक फ़ानी, और दूसरा नाम है डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली, और इसको इस वक्त के मुनाजिर मुफ्ती तैमूर राना, मुफ्ती नहीं है शायद, वो इंजीनियर है, उस मुनाजिर कहलाता है वो, तो उसने भी इसको मोतबर माना है। क्या लिखा है देखें, सफ़ा नंबर 412 पर आयना अहले सुन्नत किताब के अंदर, कि ईसाइयों का अक़ीदा है कि यसू मा जिस्म हर जगह हाजिर नाजिर हैं, जबकि अहले सुन्नत का अक़ीदा नहीं है, यानी जिस्म के साथ हाजिर नाजिर मानना ये ईसाई का अक़ीदा है। और ऊपर क्या लिखा है, बाअदब कुत्ते के अंदर नबी वसल्लम जिस्मानी तौर पर हाजिर नाजिर है। तो किसका अक़ीदा है? अक़ीदा किसका है? ईसाई का अक़ीदा है, ये मुसलमान का अक़ीदा नहीं है। दूसरी बात,
یہ دیکھیں دیوبندی مذہب کتاب میں نے بھیجا آپ کو، عیسائی عقیدے کو کتنی اہمیت دی ہے. دیکھیں آپ یہاں لکھ رہا ہے، اس کا مناظر اسلام حضرت مولانا غلام مہر علی صاحب، غلام مہر علی صفحہ نمبر 241 میں لکھ رہے ہیں عقیدہ حاضر و ناظر تمام امت محمدی کا متفقہ اور اجماعی مسئلہ ہے، اور اس پر ایمان لانا دین کی ضروریت میں سے ہے. جس طرح عقیدہ ختم نبوت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر جماعت اہل اسلام سے خارج ہے، اسی طرح عقیدہ حاضر ناظر کا منکر اور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق خدا داد علم غیب کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حاضر ناظر مانے وہ اسلام سے خارج ہے، جس طرح ختم نبوت کے انکار کرنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جو عقیدہ عیسائی کا ہے، جو عقیدہ عیسائی کا ہے، اسی عقیدے کے متعلق کہا جائے اگر نہیں مانو تو اسلام سے خارج ہو جاؤ. بتاؤ، یعنی عیسائی تو بن جاؤ، لیکن قرآن حدیث کے مطابق. پھر مولانا ایک بات آپ بتائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کیوں کہتے ہیں؟ حضور کے معنی تو حاضر ہی ہے نا. جی 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 جی. تو پھر ان کو حضور کیوں کہا جاتا ہے بھائی؟ اچھا، حضور تو بہت سارے لوگ اپنے امام کو بھی کہتے ہیں. ایک تو پھر تعریفی جملہ ہے، ایک بادب ایک یہ ہے جملہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور سے مطلب حاضر ناظر. اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اگر حضور سے مطلب دیکھیں، اب لغت دیکھیں، لغت کا کیا بول رہا تھا میں، ہاں، لغت کا مطلب یہ حضور کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کو مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی اہمیت، ان کی عظمت دل میں حاضر ہو. ٹھیک ہے. جب عقیدہ یہ کتاب ثابت ہو چکا کہ یہ جو ہے باطل ہے، اور نبی سے آپ نے جس طرح کہا اللہ قبر پر تشریف لاتے ہیں امت محمد، اپنے امت کی قبر پہ جب سوال ہوتا ہے، تو واضح ہو چکا کہ شریعت پہ ایسی ثبوت نہیں ہے، شریعت پہ کچھ نہیں بتائی. کون کہہ رہا ہے؟ جس مسلک والا نے عقیدہ بنایا ہے اس کے مجددی بیان کر رہا ہے کہ باطل ثابت ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ عیسائی کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. جی. دوسری بات، اور کیا بول رہا تھا میں، حضور کے معنی یہی مراد نہیں کہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہو. ٹھیک ہے. نہیں تو پھر حضور کے کیا معنی ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہ میں بول رہا تھا. چلو ٹھیک ہے، اللہ علیہ وسلم کو حضور کے معنی اگر مان لیا حاضر ناظر، تو بتائیں امت محمدیہ کو چاہیے حضور کے در پہ حاضر ہو، نہ کہ حضور کو بلائے. اگر آپ استاد میں شاگرد ہوں تو میری ذمہ کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، نہ کہ میں کہوں کہ حضرت آپ آتے ہر وقت جب بھی بلاؤں آ جائیں، آپ جب بھی بلائیں آ جائیں، میلاد کرو، فاتحہ کرو، اصال ثواب کرو، سلام پڑھو، درود جب بھی پڑھو آپ حاضر ہو جائیں. کہ یہ عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا جائے جو بڑا ہوتا ہے. نہیں تو گویا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ لفظ حضور جو ہے یہ اس میں فاعل نہیں، اس میں مفعول ہے. اس میں فاعل کا مطلب یہ ہے کہ جو حاضر ہو، اور حضور اس میں مفعول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس حاضر ہوا جائے. یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ جی. چلیے، اللہ کا شکر ہے، کچھ باتیں تو سمجھ میں آئی. اپنے ایک اور میں آپ کو حوالہ دے دوں، دوسری بات ہے جی اس کے متعلق کہ دوسری بات جو فتویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ تعظیمی کلمہ ہے جی. جس شخص کی عظمت بڑائی قلوب اور اذہان میں راسخ ہو، اس شخصیت کے معنی نامی سے قبل اظہار عظمت کی خاطر عرفاً بولا اور لکھا جاتا ہے، خواہ وہ شخصیت سامنے موجود ہو یا نہ ہو. اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جس شخص کی عظمت و بڑائی قلوب و اذہان میں راسخ ہو، اس شخصیت کے نامی سے قبل اظہار عظمت کی خاطر عرفاً بولا اور لکھا جاتا ہے، خواہ وہ شخصیت سامنے ہو یا موجود نہ ہو. اس لفظ کا اطلاق ہوگا. ہمارے حضور نے خط بھیجا ہے. خط بھیجا کب؟ جب حضور حاضر نہیں تبھی بھیجا نا. جی. ٹھیک ہے. دوسری بات، اگر اللہ صلی اللہ حاضر ناظر ہوتے، عقیدہ ہوتا، تو میں نے آپ کو فتاویٰ رضویہ کا حوالہ دیا. دیکھیں فتاویٰ رضویہ جلد 29 نشان میں نے نشان لگایا، دیکھیں چیک کریں، اوپر چلے جائیں گے. اب جلد 29 صفحہ نمبر 206 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مگر اس لیے قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناف پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح نہیں اور عقیدہ کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے یہ کون سی کتاب میں؟ فتاوی رضویہ نشان لگا دیا دیکھیں نا. نہیں شاید آیا نہیں ہے ابھی تک. ہاں اوپر ہے، وہ اوپر ہے. ہاں آیا. یہ بھیجا دیکھیں، یہ دیکھیں. میں اس لیے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ جب ساتھی اسکرین پہ لگائیں گے حوالے کو تو کم سے کم دیکھنے والے پڑھے کہ بھائی جو پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے کہ صحیح پڑھ رہا ہے، کہ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اب آیا ہے مولود شریف یعنی خاص بیان ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو کہ منکرات شریعہ سے خالی ہو جائز ہے، مگر اس کے لیے قیام کرنا اور اس عقائد کے ساتھ ناک پر ہاتھ باندھنا کہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ اچھا علیہ آپ بتائیں، آپ محفل بتائیں میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح نہیں اور عقیدہ کے اچھا خلاف آپ میلاد وغیرہ کرتے ہیں نا؟ بھائی صاحب میں شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں، ایک بار نہیں کئی بار. میں مزدور آدمی ہوں، بس یہ ہے میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور آمین. ایمان کے ساتھ اللہ تعالی اس دنیا سے لے جائے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمیں اچھی لگے بات، جن کی باتیں اچھی لگے اور تحقیقی طور پہ ہمیں یہ ثابت کر دیں کہ ہاں یہ سچ ہے، یہ غلط ہے، میں اس کا موازنہ کر کے اپنے حساب سے اس پہ عمل کرتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا آپ نہ بولیں، لیکن میں نے دیکھا ہے جہاں جب بھی جس وقت بھی آپ کے یہاں میلاد و مولود کا مجلس قائم ہوتی ہے، کوئی مجلس مولود ایسا نہیں جہاں پہ آپ لوگ کھڑے ہو کر قیام نہ کرتے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ مولود شریف یعنی خاص. تو آپ لوگ ہر مجلس میں لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، قیام کر کے نماز پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. ہر مجلس میں، ہر مولود میں، چاہے شادی ہو، پتہ نہیں کہاں شروع کر دیا آج کل. تو یہاں کہہ رہے ہیں ایسے موقع پر قیام کرنا اور اس اعتقاد کے ساتھ ناپ پر ہاتھ باندھ کر جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، صحیح عقیدہ نہیں اور عقیدے کے خلاف ہے، نہیں عقیدہ ہی نہیں ہے. تو جب اللہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں، ہر مجلس میں حاضر نظر نہیں، ہر مسلمان کے حاضر ناظر نہیں، تو پھر ہر مجلس میں یہ کرنا بھی صحیح نہیں. تو پتہ ہی چلا یہ تو فتویٰ رضویہ جو ہے یہ تو اعلیٰ حضرت کی ہے نا. ہاں اسی کی ہے بھائی. ہاں تو جب انہوں نے ہی منع کر دیا تو میں کیوں کروں ایسا کام؟ تو آپ لوگ خود بھی نہ کریں، اپنے قوم کو بھی سمجھائیں نا. انشاءاللہ ضرور کریں گے ایسا. دوسری بات، جب یہ واضح ہو چکا کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر نہیں ہوتے تو پھر یہ عقیدہ بنا کر لوگوں کو گمراہ نہ کیے جائے. اور جب یہ فتویٰ امجدیہ میں کہہ دیا کہ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں، تو پھر جب ہر مجلس میں نہیں آتے ہیں تو اب کھڑے ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جی جب آپ کو پتہ ہے کہ دیوبندیوں کو، تبلیغ والوں کو بھی بلاتے ہیں، اور جب یہ پتہ ہے کہ بھائی جو کتاب میں بڑے انہوں نے لکھ دیا ہے کہ ہر مجلس میں حاضر ناظر نہیں ہوتے، پھر بھی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مجلس میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتے ہیں، تو اپنی کتاب کے خلاف کرتے ہیں، اپنے عقیدے کے خلاف، اپنے بڑوں کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں کعبہ اس کو دیوار کو بڑھایا نہیں، حتیم کو باہر رکھا، وہ مکے کا حصہ تھا، اس لیے کہ نئے آنے والے مسلمان ہیں ان کو تکلیف ہوگی کہ کعبہ کو پھر گرا دیا گیا ہے نا. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو حتیم ہے کعبے کا حصہ ہے، میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں اس کو اندر کہ لوگ ابھی ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی، اور جو یہاں نماز پڑھے گا وہ اندر نماز پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. تو اللہ علیہ وسلم مسلمان کی دل جوئی کے لیے تکلیف نہ پہنچے، کعبے کے حصے، حتیم کے حصے کعبے کے اندر نہیں لیا، چھوڑ دیا اسے. تو تم تو ہر معاملے میں بھائی سلام بھی کرتے ہو، شادی میں بلاتے ہو، مجلس میں بلاتے ہو، کم سے کم دیوبندی تبلیغ جماعت والوں کی دل جوئی کے لیے قیام تو نہ کرو نا. جب تمہارے یہاں حاضر ناظر نہیں ہے، جب قیام کرنا تم معلوم کا ضروری بھی نہیں ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، تو دوسرے کو بلا کر کے تکلیف پہنچانا یہ تو گناہ ہے نا. تمہارا قیام کرنا تمہارے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے گا. رعایت کرو مسلمان جی ہاں. یہ سب سمجھنا چاہیے. جاہل لوگوں کا کام ہے جو اپنے ہر دھرمی کا نام دین نہیں ہے، اور ہر دھرمی کوئی کام کرے ثواب بھی نہیں ملے گا. کوئی آدمی آ رہا ہے، شافعی مسلک کا ہے، وہ سورہ فاتحہ میں مغرب عشاء فجر میں زور سے آمین بولتا ہے، لیکن اس کا آمین بولنا صحیح ہے. اور اگر یہ اس نیت سے پڑھے کہ میں حنفی کی مسجد میں جاؤں گا اور حنفیوں کو چڑھانے کے لیے زور سے آمین بولوں گا، تو آمین بولنا بھی غلط ہوگا، اس کا یہ تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے وہ. جب تم لوگ قیام کر رہے ہو، اب ثواب سمجھ رہے ہو، تو تمہارے یہاں جائز ثواب بھی نہیں ہے اور ضروری بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی حاضر بھی نہیں ہوتے،
تو پھر یہ غلط عقیدہ بنا کر کے سامنے والے کو تکلیف پہنچانا کون سا طریقہ ہے؟ جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نہیں تو اسی لیے میں شروع میں کہا نا کہ جیسے دیکھیے ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی، لیکن ائمہ اربعہ برحق ہیں. بالکل بالکل بالکل. پھر بھی کچھ مسائل ایسے ہیں اگر علماء ہماری بات سنیں تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن پر جو ہے فتویٰ کبھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ ہے، کبھی امام ابو یوسف کے قول پہ ہے، اور کبھی جو ہے صاحبین کے ہی قول پہ فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کے برخلاف. ہاں 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 ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک آدھ قول واضح کر دیں آپ تاکہ لوگ اس پہنچ جائے. بھائی بہت سا قول ایسا ہے جو جی آپ لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، بس آپ ہی لوگوں کے طفیل تھوڑی بہت بات کر لیتا ہوں. بہت سارے قول ایسے ہیں جہاں صاحبین کے قول پہ فتویٰ ہے، امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ ہے، امام محمد کے قول پہ فتویٰ ہے. جی 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 تفصیلی جانکاری کے لیے ہمارے خیال سے ایک کتاب ہے اختلاف الائمہ فی مسائل المہمہ، اچھا ایسے ہی کچھ نام ہے. تفصیلی اس میں جو ہے دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. جی جہاں تک ہمارے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ لوگ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ جانکار ہیں، آپ کی تحقیق الگ ہے، اس لیے میں اگر میری بات عوام اور عالم بھی سنے تو یہ بات تو خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر میری بات قرآن و حدیث کے خلاف نکلے تو اسے دیوار پہ مار دو. جی خود کہی نہیں، انہوں نے کہا وہ تو برحق ہے، لیکن جیسے ہم جو ہے تقلید کرتے ہیں، آنکھ بند کر کے ہم تقلید کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے جو اکابر علماء دیوبند جو ہے انہوں نے جو کہہ دیا وہی ہم مانیں گے، یا مسلک اعلیٰ حضرت. سنیے میری بات سنیے پہلے. جیسے ہم بول دیں کہ ہمارے جو اکابر ہیں ہم صرف انہی کی مانیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو جو ہے خیر القرون کے زمانے سے جو منسلک ہیں امام ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی بھی باتیں جو ہے ہم نے دیکھی ہے کہ ان کے قول پہ فتویٰ نہیں ہے. تو اس لیے ابھی کے جو عالم ہیں، ابھی کے جو علماء ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے یا ابھی جو فتویٰ دے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں برحق ہی ہوں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی. اصل میں کیا ہے، میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ کو کم سے کم یہ پیغام پہنچائے ہیں کہ بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت ہی حق پر ہیں، جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، اس کے خلاف ہم نہیں مانیں گے کسی کی بات. اور اسی لیے ہم اگر قرآن بھی پیش کرتے ہیں نہیں مانتے، حدیث نہیں. تو اس چیز کو میں جہالت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں نا. جب امام اعظم کا قول اگر جو ہمارا نظریہ ہے اپنا، اس چیز کو ہم صرف جہالت ہی مانتے ہیں. اللہ کرے اللہ عوام کو سمجھ عطا فرمائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا فرق اور تمیز عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ آج امت ٹکڑے میں بٹی ہوئی ہے اور کافر دشمن اسلام جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. سمجھنا چاہیے بھئی ایسے اختلافات نہیں ہیں. حاضر ناظر نور و بصر خود احمد رضا صاحب نے خود اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے کہ بھئی اصل اختلاف یہ ہے نہیں. حاضر ناظر علم غیب نور و بصر نظر و نیاز فاتحہ استنداد غیر اللہ کہہ دیا ہے تمید ایمان کے اندر حسام الحرمین میں. تو پھر اس کو کیوں لے کے پڑے رہے بھائی؟ اختلاف ختم کر کے آپ ایک پلیٹ فارم میں آنی چاہیے. اسلام کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، ہماری دینی ادارے کا مسئلہ ہے، اس پر آنچ آ رہا ہے، لیکن قوم سمجھ نہیں رہی، اسی میں پڑی ہوئی ہے. کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہو سکتا ہے پیٹ کا بھی مسئلہ ہو بھائی، ہو سکتا ہے. بہت سارے کہا ہے آپ کے بڑے بڑے عالموں نے کہ بھائی یہ پیٹ کے لیے ایسا کرتے ہیں. جی جی بھائی چلو آپ ٹھیک ہے اختلاف رکھو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب حق سامنے آ جائے مان لینا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے، مان لینا چاہیے. اللہ سمجھتا فرمائے. آپ بھی آپ کے سامنے حوالے میں نے سب رکھ دیے ہیں، آپ دیکھیں سوچیں اور کیا کرنا ہے اس پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت گفتگو ہوئی، انشاءاللہ میں جو ہے غور کروں گا جی باتوں پہ بھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے. آمین آمین آمین. ہدایت کے سب محتاج ہیں بھائی، ہم بھی محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. اسی لیے اللہ نے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو شریعت کے اندر واجب قرار دیا. شریعت کے اندر واجب ہے کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے. اگر نہیں پڑھے گا اس سے نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم ہدایت مانگی ہے. ہدایت مانگنے میں یہ ہے. انبیاء نے مانگی، صحابہ نے مانگی، اولیاء نے مانگی، امام سب مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں مانگ رہے ہیں. تو ہدایت کے محتاج سب ہیں، لیکن ہدایت کے محتاج کہنے سے نہیں ہے، دل میں طلب بھی پیدا ہو، جو حق سامنے آ جائے قبول بھی کر لی، اسی کے نام تو ہدایت ہے. زبان پہ کہیں کہ ہم ہدایت کے طلب ہیں، طلبگار ہیں، لیکن جب حق سامنے آ جائے اس سے مکر جانا اور اعراض کر دینا،
پھر اللہ کیسے ہدایت دے گا اس کو؟ نہیں تو یہی چیز تو پھر وہی بات آ جائے گی سامنے کہ حضرت ابو طالب جو ہے ان کا کفر جو ہے قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت اور ہے. ان کو جو ہے اور حق کے بارے میں ان کو ایسا یقین تھا کہ جو ہے دنیا کو یقین نہیں ہوگا جو یقین ان کو تھا، کیونکہ ہمارے نبی خود ان کے بھتیجے تھے، بالکل بالکل. اور ان کی کفالت کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی، اور ان کے سامنے بہت سارے معجزات ایسے تھے جو حضرت ابو طالب نے خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. بالکل کیا. یہی وجہ تھی کہ جو حضرت ابو طالب شعبہ ابی طالب میں 3 سال مقید رہے، اس ہاتھ میں وہ بھی تھے، ساتھ میں تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا بھتیجا برحق ہے جی. لیکن بس وہی عناد اور وہی اپنی ہر دھرمی اور اپنے قوم کی جو ہے وہ کیا بولتے ہیں تعصب پرستی جو ہے ان کو ایمان سے خارج کر دیا. کہ ہماری قوم کیا کہے گی، ورنہ تیری آنکھیں میں ٹھنڈی کر دیتا کلمہ پڑھ کر. جی ہاں ہمارا مسئلہ کیا کہے گا، ہمارے لوگ کیا کہیں گے. آپ بروں سے ہم نے سنا ہے، اس لیے چھوٹا منہ بڑی باتیں بول دیتا ہوں. اگر کوئی گستاخی ہو تو معاف کریں گے، باقی ہم بھی اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے، حق سمجھنے کی توفیق دے.